جو لوگ اس رحمت کے عشرے میں بھی اپنی رحمتوں پہ رحم نہیں کرتے، یعنی اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی، اپنی بیوی کے ساتھ بدتمیزی، یا اپنی بہنوں کو فضول میں بہتان لگانا، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومسر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاسمیہ وحجت الرضویہ وجود التقویہ ونقاویت النقویہ وحیبت العسکریہ وغیبت الالہیہ بالقاسم محمد. شروع پروردگار عالم کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جو اول سے اول اور آخر سے آخر ہے، بے شک کہ جو قابل تعریف ہے، جو قرآن میں خود کہتا ہے کہ تم چاہو گے بھی میری نعمت کو ذکر کرنا تو نہیں کر پاؤ گے. اس کے بعد شکر اس پروردگار عالم کا کہ جس نے اس ماہ رمضان کو ہمیں درک کرنے کا موقع دیا، اور اس کے بعد آپ سب کا شکریہ کہ مجھے اپنے پروگرام کا حصہ بنایا. تھینک یو سو مچ. دیکھیے، یہ ہماری واقعی ایک بد نصیبی ہے جو ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، یہ خدا کی طرف سے ملی ہوئی ہمیں نعمت ہے جن کو ہم ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہم صحیح سے ان کے ساتھ پیش نہیں آتے. اس ماہ مبارک میں بھی ہم اپنی، جیسے آپ نے کہا کہ رحمتوں پہ رحم نہیں کر رہے ہوتے، تو ماں تو واقعی، کسی شاعر نے کہا کہ ماں بھی جہاں میں رحمت پروردگار ہے، اولاد کے جمن میں انوکھی بہار ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا کہنا. تو ماں کا تو چہرہ دیکھنا عبادت، والد کا چہرہ دیکھنا عبادت، بہن بھائیوں کے ساتھ بات کرنا عبادت ہے. عبادت ہم نے سمجھا ہوا ہے بس اس کو کہ ہم مصلی پہ بیٹھے ہیں تو یہ عبادت ہے. جی نہیں، ہم کہا گیا کہ ہم اگر رستے میں سے کسی کے لیے کانٹا ہٹا دیتے ہیں اور ہم خدا سے کہتے ہیں کہ پروردگارہ ہم نے یہ آپ کے لیے کیا تو ہمیں اس کا بھی اجر ملے گا، تو ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آنے کا اور بہن بھائیوں کے ساتھ بہترین طریقے سے پیش آنے کا اجر کیا ملے گا. بالکل ایسا ہی ہے. اور جیسے آج کا ہمارا ٹاپک ہے منافقت، اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے، تو اس حوالے سے بھی آپ بتائیں کہ قرآن پاک میں اس کے حوالے سے کیا ہدایت دی گئی ہے. قرآن پاک میں منافق کے حوالے سے کہا گیا کہ پروردگار کہتا ہے کہ میں کافر کو معاف کر دوں گا لیکن منافق کو معاف نہیں کروں گا. میں کافر کو بھی معاف کر سکتا ہوں، منافق کو معاف نہیں کر سکتا. اب دیکھیں کہ پروردگار کیا کہتا ہے کہ میں منافق کو کبھی معاف نہیں کروں گا. اور جیسے کہ آپ نے شروعات میں کہا کہ ہمارے دوست، ہم کہتے ہیں کہ ہم 100% دے رہے ہیں تو ہمیں بھی واپسی میں 100% ملے. تو یہی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا قول ہے کہ دوستی سوچ سمجھ کے کرو، ایسی جگہ کرو کیونکہ دوستی کا انسان کے زندگی پہ بہت اثر پڑتا ہے. اس طریقے سے کہ تم اگر جس طرح کوئلے کے دکان میں جاؤ گے، کہا کہ اگر کوئلے کے دکان میں جاؤ گے تم کوئلہ نہ بھی خریدو تو تمہیں کہیں نہ کہیں اس کی کالک ضرور لگ جائے گی. اور اسی طرح عطر کی دکان میں جاؤ گے تو اگر تم عطر نہ بھی خریدو تو تمہارے میں سے خوشبو آئے گی. کیا کہنے. تو اس طریقے سے دوستی ایسی جگہ کرو جہاں پہ منافقت نہ ہو کہ اس کی منافقت کا تھوڑا سا بھی اثر تم پہ نہ پڑے. کیا کہنے. بہترین، بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہے. علمہ صاحب آپ سے یہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ اکثر لوگوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ منافق ہے، لیکن جیسے ہمارے دین میں درس ہے کہ آپ معاف کرو اور لوگوں کو اور موقع دو، تو کیا منافق لوگوں کا پتہ ہونے کے بعد بھی ہم ان کو ایک اور چانس دے سکتے ہیں، ان پہ بھروسہ کر سکتے ہیں؟ یہ ہے کہ آپ انہیں دیکھیں کہ وہ پہلے سے کتنا چینج ہوئے ہیں، ان میں کتنا چینج آیا ہے. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اب پہلے جیسے نہیں ہو سکتے، چانس دینا چاہیے، بالکل دینا چاہیے، کیونکہ لیکن ایک لمٹ تک، کیونکہ ایک عقلی بات کریں ہم تو ہمیں پھر وہ ہم ایک انسان کے ساتھ ویسے نہیں رہ سکتے جیسے ہم پہلے تھے. اگر ہمیں فرق آ جاتا ہے ہمارے اندر کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس نے پہلے ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، اب یہ دوبارہ بھی نہ کرے. لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے کہ جب تمہیں کسی نے دھوکہ دیا تو اس کو معاف کرنے کے بعد اس پہ بھروسہ مت کرو، مدد ضرور کرو لیکن بھروسہ مت کرو. تو پھر یہاں پر تھوڑا سا یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر منافق وہی ہوتا ہے جو آپ کا بھروسہ توڑتا ہے. منافق یہ والی چیز ہے کہ میں نے اگر باغ کی پیٹھ کے پیچھے برائی کرنے کے بعد منہ پر آ کے کہا کہ نہیں باغ آپ تو بہت اچھی ہیں، تو باغ کو کہیں نہ کہیں سے پتہ چل گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے ایک بھروسہ توڑا، غیبت کی، اور ان کا جو رسپیکٹ ہے اس کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کی، یعنی تین طرف سے میں نے جرم کیا. تو کیا پھر اس پر بھی مجھے یہ اسلام کے اندر اجازت ہے کہ میں پھر باغ مجھے یعنی باغ میری طرف رجوع کریں، یعنی مجھے ایک موقع دیں، یا باغ کو اس رستے کو ترک کر دینا چاہیے؟ بالکل ترک کر دینا چاہیے. ترک کر دینا چاہیے، ہاں، تو بالکل ان کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ اب اگر وہ نہیں سدھر رہے، اسلام انہیں بار بار، قرآن جو ہے خدا کی کھلی کتاب ہے، ہمیں درسگاہ ہے، ہم اس سے درس نہیں لے رہے. ہمارے ماں باپ ہمارے لیے درسگاہ ہیں، ہم پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر حسد اور منافقت ہے، تو پھر
یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. یہ منافقت کیوں خدا معاف نہیں کرتا؟ اس وجہ سے معاف نہیں کرتا کیونکہ یہی شرک ہے, یہی کفر ہے, یہی منافقت ہی حسد ہے. کیونکہ ہم یہ حسد کے تحت منافق بن جاتے ہیں اور ڈرتے ہیں جب ہم کسی سے, تب اس کے پیٹھ پیچھے بات کرتے ہیں, سامنے بات نہیں کرتے. تو یعنی خدا کے علاوہ کسی اور سے بالکل بے شک ایسا ہی ہے. بہت اچھا آپ فرما رہی ہیں. نعت جی طرف اساں ودو تھا ऐं असां वटि नंढड़ी हिकिड़ी ॿियारी सी ॿारड़ी वेठी आहे असां सां गॾु ऐं उनजो नालो आहे उरूज जन्नत. उरूज जन्नत बड़ा प्यारा सा नाम है. पहले तो आप इधर आए. उरूज कम है. आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए. पहले तो मुझे आप बताएं कितना प्यारा आपका नाम किसने रखा? अम्मी ने रखा कि अब्बू ने रखा? किसने? अम्मी अब्बू. अम्मी अब्बू दोनों ने? पता नहीं चला कि किसने, किसी एक ने तो चूज किया होगा ना? नहीं, मैंने ना मम्मा और बाबा ने दोनों ये चूज किया. अच्छा चलें, आप कहती हैं तो हम मान लेते हैं. और मुझे बताइए कि आप ईद की ड्रेस तो गलती से आज नहीं पहन के आ गई, इतनी प्यारी लग रही हैं. मैं ईद की ड्रेस नहीं पहन के आई. ईद की नहीं पहन के आई? ईद की एक और ड्रेस होगी. ईद की ना कोई और सी ड्रेस है. कोई और सी ड्रेस है. माशाल्लाह कि मैंने इतनी प्यारी लग रही है ज़ीशान. मुझे लगा कितना प्यारा. ये मैंने फंक्शन में पहनी थी मेरे पुराने वाले स्कूल. अच्छा अरे वाह. कोई ड्रेस कंपटीशन होगा ना तो आप फर्स्ट आ जाएंगी. वैसे इतनी प्यारी लग रही हैं. कौन सी नाच सुनाएंगी अभी? माही रमजान. माही रमजान सुनाएंगी. उधर बैठ के रहेंगे, मेरी गोदी में बैठेंगी. आप जो के बोले. मैं जो बोलूँ, मेरा तो दिल चाह रहा है मैं गोदी में बैठा लूँ. आ जाओ मेरी गोदी में बैठ के नाच सुनाएं भाई जी. आ जाए. बिस्मिल्लाह. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. माही रमजान माही गुफरान माही रहमान आया रमजान. माही रमजान माही गुफरान माही रमजान आया रमजान. दीन इस्लाम से पाया ईमान है और ईमान की शान रमजान है बड़ी साद सभी के लिए. लाया रमजान खुशियाँ सभी के लिए. लाया रमजान खुशियाँ सभी के लिए. रोज़ेदारों के चेहरों पे रौनक है क्या? रोज़ेदारों के चेहरों पे रौनक है क्या? खूब कुदरत ने रमज़ा अता है किया. रोज़े रखना है रब की खुशी के लिए. रोज़े रखना है रब की खुशी के लिए. लाया रमज़ान खुशियाँ सभी के लिए. लाया रमज़ान खुशियाँ सभी के लिए. होगी सहरी इफ्तारी की रौनक बड़ी. होगी सहरी इफ्तारी की रौनक बड़ी. रमज़ा की खूबसूरत हर एक घड़ी. रमज़ा की खूबसूरत हर एक घड़ी है खुदा की इनायत सभी के लिए. लाया रमज़ान खुशियाँ सभी के लिए. लाया रमज़ान खुशियाँ सभी के लिए. दिल से मांगो दुआएं खुदा के हुजूर. दिल से मांगो दुआएं खुदा के हुजूर. सारी मन की मुरादें मिलेंगी ज़रूर. सारी मन की मुरादें मिलेंगी ज़रूर. लेके आया है बख्शिश सभी के लिए. लेके आया है बख्शिश सभी के लिए. है बड़ी साद सभी के लिए. लाया रमज़ान